نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا توسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کافی دنوں بعد ہماری کلاس ہو رہی ہے، تو چلیے پہلے کلاس اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ اپنی علم کی دعا پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ ربی زدنی علما۔ تو دیکھیے اسٹوڈینٹس، بنا تاخیر کیے ہم اپنی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوگے ہم نے پڑھا تھا کہ اسم جو ہے نا اس کے اندر 4 باتیں ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، یہ میں نے پیچھے کی سلائیڈ کھولی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کے اندر 4 باتیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 جنس، نمبر 2 عدد، نمبر 3 وسعت اور نمبر 4 اعراب۔ اب اس کے اندر سے آپ 3 تو بہت اچھے سے جان گئے ہیں۔ ہم نے اعراب کے بارے میں پڑھا تھا۔ اعراب، کسی بھی اسم کا اعراب ضرور ہوتا ہے، حالت رفع میں ہوتا ہے یا پھر حالت نصب یا پھر حالت جر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ جنس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، جنس یعنی کسی بھی اسم کا مذکر ہونا یا مؤنث ہونا، وہ بھی ہم بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ عدد کے بارے میں ہم بہت اچھی طریقے سے پڑھ چکے ہیں، بہت لمبا چیپٹر چلا ہمارا عدد کا۔ عدد میں 3 طرح کے عدد ہوتے ہیں، واحد، مثنی اور جمع، ان کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا الحمدللہ۔ اب بچتا ہے وسعت، اب وسعت بچتا ہے۔ اسم کے اندر یہ لاسٹ پوائنٹ ہے جو جاننے کا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وسعت، کیپیسٹی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس ٹائم بھی وسعت کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی بھی اسم کا عام ہونا یا پھر خاص ہونا۔ اسی کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وسعت، ہم آج وسعت کو پڑھنے والے ہیں۔ تو وسعت میں آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ وسعت کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی اسم کا معرفہ ہونا یا نکیرہ ہونا۔ اب یہ معرفہ اور نکیرہ کیا ہے اسٹوڈینٹس؟ دیکھیے، کسی بھی اسم کا، میں نے آپ کو بتایا تھا وسعت کس کو کہتے ہیں، کوئی بھی اسم یا تو عام ہوتا ہے یا پھر خاص ہوتا ہے، یعنی یا تو نارمل سا ہوتا ہے یا پھر بہت اسپیسیفک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہی مطلب ہے۔ معرفہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ڈیفینٹ ناؤن۔ جو انگلش جانتے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ معرفہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینٹ ناؤن، اور نکیرہ کا مطلب ہوتا ہے انڈیفینٹ ناؤن۔ اب کچھ اسٹوڈینٹس کو تو نہیں پتا کہ ڈیفینٹ ناؤن کیا ہوتا ہے اور انڈیفینٹ ناؤن کیا ہوتا ہے، تو فکر مت کریے بچوں، میں آپ کو اور زیادہ ایزی لینگویج میں بتاتی ہوں۔ معرفہ کا مطلب ہوتا ہے خاص اسم۔ معرفہ کا مطلب کوئی خاص اسم، ٹھیک ہے؟ یعنی اسپیسیفک اسم، خاص اسم۔ اور نکیرہ کا مطلب ہوتا ہے عام، یعنی معمولی اسم، معمولی اسم۔ اب خاص اسم اور معمولی اسم یہ کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، یہی چیز ہم وسعت کے اندر پڑھنے والے ہیں۔ یہی چیز ہم وسعت کے اندر دیکھنے والے ہیں کہ معرفہ کا مطلب کیا ہے اور نکیرہ کا مطلب کیا ہے، یعنی خاص اسم کیسے ہوتے ہیں اور عام یعنی معمولی سے اسم کیسے ہوتے ہیں، یہی چیز ہم وسعت کے اندر پڑھنے والے ہیں، یہی چیز ہم وسعت کے اندر پڑھنے والے ہیں۔ اچھا، یہاں تک بات ہوئی کہ معرفہ کس کو کہتے ہیں اور نکیرہ کس کو کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ معرفہ کس کو کہتے ہیں یعنی خاص اسم، اور نکیرہ کس کو کہتے ہیں یعنی عام یا پھر معمولی سا اسم، ٹھیک ہے؟ اچھا اسٹوڈینٹس، آپ کو یاد ہوگا جب میں آپ کو اسم کے چاروں پہلو کا انٹروڈکشن کرا رہی تھی، تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں بتا رہی تھی کہ جنس کس کو کہتے ہیں، عدد کس کو کہتے ہیں، اس وقت میں نے آپ کو وسعت تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا تھوڑا سا میں نے ایکسپلین کیا تھا۔ تو یہاں پر بھی میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیتی ہوں، اگر آپ کو سمجھ آیا تو الحمدللہ، نہیں سمجھ آیا تو کوئی بات نہیں، ہم وسعت کے اندر تو پڑھنے ہی والے ہیں نا، معرفہ کس کو کہتے ہیں اور نکیرہ کس کو کہتے ہیں۔ پر تھوڑا سا کانسیپٹ اور اچھے سے آپ کا کلیئر ہو جائے، تھوڑا سا آپ کو اور اچھے سے سمجھ آ جائے، تو میں کچھ ایگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھاتی ہوں۔ تو دیکھیں یہاں پر ایگزامپل کے طور پر میرے پاس ایک بک ہے، میرے پاس ایک بک ہے، ایک نہیں 2 بک ہے میرے پاس، 2 بک۔ ایک میرے پاس عرفہ کی بک ہے اور ایک بک مجھے نہیں پتا کس کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو عرفہ کی بک ہے نا وہ سائنس کی بک ہے، سائنس کی بک ہے، لیکن دوسری بک کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ کتاب ہے لیکن وہ کون سی کتاب ہے، کون سے سبجیکٹ کی ہے، کس کی ہے، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں۔ تو ہمارے پاس 2 بک ہے، ایک بک کے بارے میں مجھے بہت اچھے سے پتا ہے کہ وہ عرفہ کی ہے اور وہ سائنس کی بک ہے، اور دوسری بک کے بارے میں مجھے نہیں پتا کون سی بک ہے، ٹھیک ہے؟ کس کی بک ہے، کوئی بک ہے، بس کوئی بھی بک ہے۔ تو جو بک عرفہ کی ہے اس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ سائنس کی بک ہے، یعنی وہ کوئی خاص بک ہے، یعنی اسپیسیفک ہے وہ۔ اب مجھے پتا چل گیا کہ وہ سائنس کی کتاب ہے،
تو جب مجھے پتہ چل گیا کہ وہ سائنس کی بک ہے، یعنی اب وہ خاص ہو گئی، وہ اب خاص ہو گئی، اسی لیے ہم اس کو معرفہ کہیں گے، یعنی وہ بک جو ہے وہ معرفہ ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس جو بک ہے جس کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، اس کو ہم نکیرہ کہیں گے۔ عام سی معمولی سی کوئی بک ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کس کی ہے، کون سے سبجیکٹ کی ہے، عام سی کوئی بک ہے، معمولی سی کوئی بک ہے، تو اس کو ہم نکیرہ کہیں گے۔ تو اس طرح سے جو خاص اسم ہوتے ہیں نا، جو اسپیسیفک ہوتے ہیں، جن کے بارے میں کچھ پتہ ہوتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اسپیسیفک، اس کو ہم معرفہ کہتے ہیں، اور جو عام سا ہوتا ہے، معمولی سا، اس کو نکیرہ کہتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں یہ چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب دیکھیے، اب عربک کے اندر اس کا کیا رول ہے وہ انشاءاللہ ہمیں آگے پتہ چلے گا۔ جس طرح سے ہر اسم کے اندر اس کا جنس بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی عدد بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا اعراب بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے ابھی تک پڑھا، آپ نے پڑھا نا، سارا جنس آپ نے پڑھا، کوئی بھی اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث ہوتا ہے، اسی طرح کوئی بھی جنس کی عدد بھی ضرور ہوتی ہے۔ ابھی تک آپ کو سمجھ آ گیا نا یہ جنس اور عدد کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمارے پاس کوئی اسم ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اس کی مجھے جنس بتائیے، تو آپ فوراً اس کو دیکھ کر بتا دو گے کہ ہاں یہ مذکر ہے یا پھر مؤنث ہے۔ اسی طرح میں اس کی عدد کے بارے میں آپ کو پوچھوں گی تو آپ اس کو بھی دیکھ کر فوراً بتا دو گے کہ ہاں اس کی عدد مثنیٰ ہے، جمع ہے، وہ سب آپ کو یاد ہوگا، مثنیٰ جمع ہم کیسے چیک کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اسی طرح اسم کے اندر اس کا معرفہ ہونا اور نکیرہ ہونا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح کسی بھی اسم کا مذکر ہونا یا پھر مؤنث ہونا کمپلسری ہے، یا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اسی طرح کوئی بھی اسم یا تو معرفہ ہوگا یا پھر نکیرہ ہوگا۔ اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سا اسم معرفہ ہے، کون سا نکیرہ ہے؟ وہی چیز ہم وسط کے اندر پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو عربک لینگویج میں ہر اسم کو نکیرہ سمجھا جاتا ہے جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو۔ اب اس لائن کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ کو یاد ہے ہم نے جنس کے اندر پڑھا تھا کہ ہر اسم کو مذکر سمجھا جائے گا جب تک اس کے اندر مؤنث کی علامتیں نہ مل جائے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، مؤنث کی علامت گولتا ہم نے پڑھی تھی، یعنی ہر اسم کو ہم مذکر مانتے ہیں جب تک اس کے اندر ہمیں مؤنث کی علامت نہ دکھ جائے۔ اسی طرح وسط ہے، ہر اسم جو ہے وہ نکیرہ ہوگا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی اسم کا معرفہ ہونا یا نکیرہ ہونا ہم اس کی علامت سے پہچانیں گے۔ اب اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، جیسے ہم جنس کے اندر کسی بھی اسم کو مؤنث کی علامت دے کر پہچانتے تھے کہ یہ مؤنث ہے، یعنی کسی بھی اسم کے اندر ہمیں اگر گولتا دکھ گیا تو اس کا مطلب وہ مؤنث ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہے کہ کسی اسم کے اندر ہمیں معرفہ کی علامت ملے گی، اگر معرفہ کی علامت ہمیں اس کے اندر مل گئی تو وہ معرفہ ہے، نہیں تو اس کو نکیرہ سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں امید کرتی ہوں یہ بات بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہاں پر اگر ہمیں کسی اسم کی وسعت بتانی ہے کہ اس کی وسعت کیا ہے، کوئی بھی اسم معرفہ ہے یا نکیرہ، تو اس کے لیے ہم اس کے اندر معرفہ کی علامتوں کو چیک کریں گے۔ اگر معرفہ کی علامت مل گئی تو وہ معرفہ ہے، اور اگر نہیں ملی تو وہ نکیرہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں صرف معرفہ کو پڑھنا ہے، معرفہ کی علامت کو پڑھنا ہے، نکیرہ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ معرفہ کو سیکھ لیا تو نکیرہ خود بخود آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہم یہاں پر معرفہ کی علامت کو پڑھیں گے، یعنی معرفہ ہونے کی کچھ علامتیں ہوتی ہے، جس کو ہم یہاں پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک دو علامتوں کو یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ معرفہ ہونے کی بہت ساری علامتیں ہیں، ٹھیک ہے، 7 علامتیں ہیں، تو ہم کچھ علامتوں کو یہاں پر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ساری علامتیں ہم یہاں پر نہیں سیکھیں گے، صرف کچھ ہی، کیونکہ آپ ابھی چھوٹے بچے ہو نا، آپ کو ساری علامتیں سمجھ نہیں آئے گی، تو جو امپورٹنٹ ہے نا وہ ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ اور دیکھیے یہ وسعت بھی نا بہت بڑا چیپٹر ہے، جس طرح عدد بہت بڑا چیپٹر تھا، اسی طرح وسعت بھی بہت بڑا چیپٹر ہے، تو ہم اس کو بھی تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس؟ تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، کسی بھی اسم کے معرفہ ہونے کی 7 علامتیں ہوتی ہیں، اور ان 7 علامتوں میں سے ہم صرف کچھ علامتیں یہاں پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو ساری علامتیں نہیں پڑھاؤں گی کیونکہ آپ ابھی چھوٹے بچے ہیں، ساری علامتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑی تھوڑی علامت ہی ہم پڑھیں گے۔ تو ان میں سے پہلی علامت کون سی ہے؟ اسم علم۔ پہلی علامت کا نام یاد کر لیجئے، اسم علم۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اسم علم کا؟ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، کسی خاص شخص یا پھر چیز یا جگہ کا نام معرفہ ہوتا ہے۔ اسم علم کا مطلب کسی کا خاص نام۔ اسم علم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے خاص نام کو کہتے ہیں۔ اب جیسے فار ایگزامپل میرے پاس کچھ اسٹوڈینٹس ہیں، ٹھیک ہے،
میں ان کو بولتی ہوں کہ اپنا اسم علم مجھے بتائیے. اب ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ مجھے کہتی ہے کہ میرا اسم علم ہے عرفہ. پھر ادھر سے ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرا اسم علم ہے فرحان. تو یہ جو عرفہ، فرحان، صبیہ، ادیبہ، یہ جو تمام نام ہے نا، ان کو اسم علم کہتے ہیں. صرف انسان کے نام ہی نہیں بلکہ کسی جگہ کا نام بھی اسم علم ہوتا ہے. جیسے مکہ، مدینہ، یہ بھی اسم علم ہے، یعنی کسی کا خاص نام، کسی کا خاص نام جس نام سے ہم اس کو پہچانتے ہیں. اسم علم وہ نام ہوتا ہے جس سے ہم کسی کو پہچانتے ہیں. اب کوئی شہر ہے، اس شہر کا جو نام ہے اس سے ہم اس کو پہچان رہے ہیں. مکہ، مدینہ، یہ شہر کے نام ہیں تو یہ اسم علم ہوئے. اسی طرح کسی بھی انسان کا جو خاص نام ہوتا ہے، جس نام سے ہم انسانوں کو بلاتے ہیں، وہ اسم علم ہوا. اسی طرح کوئی بھی چیز ہو نا جو ان کا خاص نام ہوتا ہے، خاص اسم علم میں. جیسے اگزامپل میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے فاطمہ. فاطمہ اسم علم ہے. فاطمہ ایک لڑکی کا نام ہے نا، یہ اسم علم ہے. زید، زید ایک لڑکے کا نام ہے، یہ اسم علم ہے. مکہ، مکتن مکہ، یہ اسم علم ہے. مکہ ایک خاص شہر کا نام ہے تو یہ اسم علم ہے. جہنم، یہ ایک جگہ کا نام ہے. جہنم ایک جگہ کا نام ہے، یہ بھی اسم علم ہے. تو کسی کا بھی خاص نام اسم علم ہوتا ہے. زید، فاطمہ، مکہ، جہنم، یہ سب کیا ہے؟ اسم علم ہے. اسم علم ہے یعنی خاص نام ہے، کسی چیز کے یا کسی شخص کے خاص نام ہے تو یہ اسم علم ہے. یہ اسم علم ہے. اب کچھ اگزامپلس آپ کے بھی مائنڈ میں آ رہے ہوں گے. اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اچھا پین یہ بھی اسم علم ہے، چیئر یہ بھی اسم علم ہے، ٹیبل یہ بھی اسم علم ہے، کار یہ بھی اسم علم ہے. نہیں، یہ سب اسم علم نہیں ہے. کیوں اسم علم نہیں ہے؟ یہ خاص نام تھوڑا ہی ہے. سبھی فین کو ہم فین ہی تو کہتے ہیں. اب اگر فین کا کچھ خاص نام ہے، آپ نے کچھ اپنے فین کا نام رکھا ہوا ہے، پنکھے کا نام کچھ رکھا ہوا ہے تو وہ اسم علم ہوگا. لیکن سارے پنکھوں کو ہم پنکھا ہی تو کہتے ہیں، وہ اسم علم کہاں سے ہوا؟ ٹیبل، ساری ٹیبلز کو ہم ٹیبل ہی کہتے ہیں تو یہ اسم علم یہ کہاں سے ہوا؟ یہ بھی اسم علم نہیں ہے. کار، سبھی کار کو ہم کار کہتے ہیں تو یہ اسم علم کا کیا کہاں ہوا؟ ہاں، اگر کار کا کچھ خاص نام ہے جیسے کہ مرسڈیز، مرسڈیز یہ خاص نام ہو گیا. اب مرسڈیز جو ہے وہ اسم علم ہے. اسی طرح کار کے بہت سارے نام ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ طرح کی کارز کے نام ہوتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ کار کے جو نام ہے وہ اسم علم ہے، لیکن کار کو ہم اسم علم نہیں کہیں گے. تو یہ چیز بچوں آپ کو بہت سمجھنے کی ہے. اسم علم ہم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے خاص نام کو کہتے ہیں. خاص نام ہونا چاہیے اس کا، معمولی نام نہیں. جیسے ٹیبل یہ معمولی سا نام ہے، یہ سبھی ٹیبل کو ہم ٹیبل ہی کہتے ہیں. چیئر، سبھی چیئر کو ہم چیئر کہتے ہیں تو یہ خاص نام تھوڑا ہی ہوا، یہ خاص نام نہیں ہے، یہ عام ہے. تو اسم علم خاص نام کو کہتے ہیں. جیسے میں نے بھی بتایا عرفہ، صبیہ، کار کا نام مرسڈیز، اسی طرح بہت سارے مکہ، مدینہ، ٹھیک ہے. تو خاص نام کو ہم اسم علم کہتے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں آپ کو فرسٹ پوائنٹ سمجھ آیا ہوگا. تو اسم علم کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں. اب جب بھی عربک میں آپ کہیں پر بھی کسی کا نام پڑھو گے نا، خاص نام، تو فوراً کہہ دینا یہ معرفہ ہے. کسی شہر کا خاص نام، مکہ، مدینہ، اور بھی بہت سارے شہر ہوتے ہیں ان کے نام، وہ اسم علم ہے. فاطمہ، زینب، زید، یہ سب کیا ہے؟ خاص نام ہے، یہ اسم علم ہے. چلیے میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ لوگوں کے لیے اتنا کافی ہے. آج ہم بس اتنا ہی پڑھیں گے اور زیادہ نہیں پڑھیں گے، نہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا. ابھی تک میں نے جتنا پڑھایا بس ابھی تک اس کو ہی آپ یاد رکھیے. میں نے کیا پڑھایا آج؟ میں نے آپ کو وسعت کے بارے میں بتایا. وسعت کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی اسم کا معرفہ ہونا یا نکیرہ ہونا وسعت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ معرفہ کیا ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ معرفہ مطلب خاص اسم، اور نکیرہ یعنی معمولی سا اسم. اچھا، اب میں آپ سے پوچھوں گی کہ کسی بھی اسم کو دیکھ کر ہم کیسے بتائیں گے کہ وہ نکیرہ ہے یا پھر معرفہ؟ میں آپ سے سوال کروں گی کہ کسی بھی اسم کو دیکھ کر ہم کیسے بتائیں گے کہ وہ معرفہ ہے نکیرہ؟ تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس اسم کے اندر معرفہ کی علامت کو ڈھونڈیں گے. اگر معرفہ کی علامت ہمیں اس کے اندر مل گئی تو وہ معرفہ ہے، اور اگر اس کے اندر معرفہ کی علامت نہیں ہے تو وہ نکیرہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہوا؟ اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی کہ معرفہ کی کتنی علامتیں ہوتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ کسی بھی اسم کے معرفہ ہونے کی 7 علامتیں ہوتی ہے. 7، ٹھیک ہے، جس میں سے میں آپ کو ساری نہیں پڑھاؤں گی، تھوڑی ہی پڑھاؤں گی، وہ تھوڑی بھی بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی کہ میں نے آپ کو ایک علامت پڑھائی، وہ ایک علامت مجھے بتائیے کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ ایک علامت ہے اسم علم.
یعنی کسی کا بھی خاص نام، کسی کا بھی خاص نام۔ اب کوئی بھی اسم میں آپ کے سامنے رکھ دوں گی، اگر وہ اسم کسی کا خاص نام ہوا نا تو وہ اسم علم ہوگا، تو یعنی وہ معرفہ ہے، یعنی وہ معرفہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ اسم علم معرفہ ہوتے ہیں، اسم علم معرفہ ہوتے ہیں، اور میں پوچھتی ہوں کہ اسم علم کیا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ کسی کا بھی خاص نام، جس نام سے ہم اس کو پکارتے ہیں، وہ اسم علم ہے۔ چلیے پھر ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ جس کو سمجھ نہیں آیا وہ کلاس کو دوبارہ سے دیکھیے، اچھے سے کلاس کو دوبارہ سے دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کریے، اور نوٹس بنائیے، اس کے نوٹس تیار کریے، اس کو لکھیے اور اس کو پڑھ پڑھ کر دیکھیے، ٹھیک ہے؟ چلیے پھر ٹھیک ہے، ہم اپنی کلاس کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔